بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منك لم تركت عینی و اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آج کا ہمارا پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان جناب محترم بہت ہی مشہور و معروف شخصیت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیرزادہ زین العابدین عطاری مدنی صاحب آپ تشریف فرما ہے، اور ہمارے آج کے مہمان ثناءخوان جناب محترم حافظ محمد اویس قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد اویس قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اہل ایمان تو بتا، تو نے تو دیکھا ہے انہیں، اہل ایمان تو بتا، تو نے تو دیکھا ہے انہیں کہ کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب میرا برٹھر کے ٹہلتا ہوگا، جن میں محبوب میرا بن ٹھر
کہ ٹہلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم حافظ محمد اویس قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے بھی جھنجھلا کر کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی چمکا تھا بڑھ کر کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے بارے میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں ہم سوالات جوابات علامہ صاحب سے کریں گے۔ علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ علامہ صاحب بتائیں کہ الٹی آنے سے روزہ جو ہے یہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں ناظرین کو بھی آگاہ کریں اور ہمیں بھی اس سے آگاہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے روزے کے بارے میں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیں پائی جاتی ہیں اس کے متعلق سوالات کیے، سوالوں میں سے ایک سوال پوچھا الٹی کے بارے میں۔ یہ واقعی ایک حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں روزے کو لے کر۔ الٹی کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل جو درست مسئلہ ہے، درست مسئلہ یوں ہے کہ اگر بندے کو روزے کی حالت میں الٹی آ جاتی ہے، قاعدہ یاد رکھیں، ایک ہے الٹی کا خود بخود آنا اور ایک ہے الٹی کا بندے کے اپنے عمل سے آنا۔ اگر الٹی خود بخود آتی ہے تو بھلے الٹی آنے سے بالٹی بھر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا ہے الٹی کا بندے کے اپنے عمل سے آنا۔ اپنے عمل سے مراد بندہ خود حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دیتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی معاملات اپنا کر اگر الٹی کرتا ہے، تو اب اس صورت میں الٹی آنے کی وجہ سے اگر الٹی منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب منہ بھر کیسے پتہ لگے کہ منہ بھر کسے کہا جاتا ہے؟ تو علماء کرام نے منہ بھر الٹی کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ الٹی جس کو تکلف کے بغیر روکا نہ جا سکے، جس کو روکنے کے لیے بندے کو تکلف میں آنا پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر الٹی۔ تو الٹی اگر خود بخود آئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بندے نے انگلی مار کر اپنے عمل سے الٹی کی تو اب دیکھا جائے گا الٹی منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ صاحب یہ تو الٹی کا مسئلہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطلام کی حالت، روزے کی حالت میں اگر بندے کو اطلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جی ماشاءاللہ، یہ ایک اور بڑے اہم آپ نے مسئلے کی طرف نشاندہی کی۔ یہ بھی ہمارے عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان بات مشہور ہے۔ اگر روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر بندے کو احتلام ہو جاتا ہے یا مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ محض غلط فہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال، دو سوال تو ہو چکے الٹی کے بارے میں، وہ بھی آپ نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتلام کے بارے میں، اور ایک لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں دیکھیں علماء کرام کے دو اقوال ہیں، اختلاف اگرچہ اس میں موجود ہے۔ بعض علماء اس بات کو اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قوی دلائل اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اچھا آگے پھر یہ اختلاف پایا جاتا ہے جی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ گوشت میں لگاؤ تو نہیں ٹوٹے گا، نس میں لگاؤ تو ٹوٹ جائے گا، بعض اس کا الٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت اس مسئلے کی یہ ہے انجیکشن چاہے گوشت میں لگایا جائے، انجیکشن چاہے نس میں لگایا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہے، واقعی ہی شدید ضرورت بھی ہے اس کو انجیکشن لگانے کی یا ڈرپ لگانے کی، تو روزے کی حالت میں شریعت نے ڈرپ لگانے کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے، ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی نہ ہی انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے چاہے انجیکشن نس میں لگایا جائے۔ تو ناظرین سنا آپ نے کہ الٹی آنے سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے علاوہ احتلام ہونے، روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ناظرین علامہ صاحب سے سوال ہم نے گفتگو کی، اس کے بعد ہم نعت خوان کی طرف چلتے ہیں جناب محترم حافظ اویس قادری صاحب سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے۔ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو بھی سرکار کے در پہ آتا ہے، جو بھی منگتا
حضور کی بارگاہ میں آتا ہے وہ سرکار کی زبان سے لا کا لفظ نہیں سنتا، کیونکہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور منگتا تو پھر منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو پھر منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو آئیے ہم دوبارہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل وغیرہ لگانا، خوشبو لگانا اور سرما وغیرہ لگانا یہ کیسا ہے، اور اس کے بعد موئے زیر ناف جو بال ہیں وہ روزے کی حالت میں ہم اتار سکتے ہیں، اس کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس مسئلے کے بارے میں بھی شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ بھی ان عوامی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ہے جو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو لے کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی لوگوں میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جن میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بات روزے کے دوران پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسئلہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا یہ انہی میں سے ایک سوال ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں اگر انسان کو اپنے جسم کے فالتو بالوں کی صفائی کرنا پڑ جائے تو اس کی صفائی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سرمے کے بارے میں بھی یہ لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے باتیں، جی سرما لگایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء کرام نے کاجل لگانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ سرمے اور کاجل کے درمیان ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل لگانے کی روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ علامہ صاحب حالت روزہ میں مسواک اور ٹوتھ برش جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا روزے میں حرج آئے گا مسواک کرنے سے اور ٹوتھ برش کرنے سے؟ مسواک کو لے کے بھی ہمارے لوگوں کے اندر کافی ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی مسواک آپ صبح کے وقت کر سکتے ہو، یعنی روزہ بند ہوا اور زوال کا وقت ہوا یا 9-10 بجے کا ٹائم ہوا، اس دوران آپ مسواک کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اگر وقت ہو جائے وہ کہتے ہیں جی آپ مسواک نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک مسواک کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بھی عوام کے اندر پائی جانے والی غلط فہمی ہے۔ مسواک کا حکم یہ ہے، مسواک چاہے آپ سحری میں کریں، سحری کے بعد کریں، 9 بجے کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، افطاری کے وقت کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی آپ اگر مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرنا منع نہیں۔ اب آئیے اگر روزہ ہے تو روزے کی حالت میں کیا حکم ہوگا؟ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط آپ نے پیش نظر رکھنی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ مسواک کرتے وقت مسواک کے اوپر وہ جو ریشے سے بن جاتے ہیں جن کو دانتوں پر پھیرا جاتا ہے وہ ریشے ٹوٹ کر حلق میں نہ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ تازہ مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کی کڑوا پن مسواک کے اندر سے ذائقہ بعض مسواکوں کا ہوتا ہے اور بعض مسواکوں کا کسی اور طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ بھی مسواک کرتے ہوئے حلق میں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریشے حلق میں پہنچ گئے یا ذائقہ حلق میں پہنچ گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مطلقاً مسواک کرنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کو بھی لے لیں، ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بھی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ صاحب آج کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر بندہ روزے کی حالت میں کرے تو اس کے ذرات حلق تک پہنچتے ہیں، تو مطلقاً ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس کے ذرے حلق میں پہنچ گئے، اس کا ذائقہ حلق میں پہنچ گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک تو کی جائے، جو احتیاط بیان ہوئی اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بالکل رکا جائے، ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہ استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین سنا آپ نے کہ مسواک کرنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس سے احتیاط کی جائے
مسواک جو ہے اسی کو پیش نظر رکھا جائے، مسواک ہی کی جائے۔ تو علامہ صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سحری میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، اس میں سحری کا ٹائم کیا علیحدہ ہے اور اذان کا ٹائم علیحدہ ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی بڑی عمر والے یا گھر کے بڑے سنیں گے نا اس مسئلے کو تو وہ کہیں گے لو یہ تو ہم نے مسئلہ سنا ہی نہیں آج تک، یہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا۔ حالانکہ مسئلہ ہمارے ہاں جو یہ پایا جاتا ہے، ظاہر ہم نے بھی بچپنا گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا کی، علم دین سیکھا، ہمارے گھروں میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی، اور ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی یقیناً یہ ہوتی ہوں گی یا انہوں نے سنی ہوگی جی، جب تک محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے تب تک کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں اور روزہ ہو جائے گا۔ یہ غلط مسئلہ ہے عوام کے درمیان۔ دیکھیں، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، سائرن بجایا جاتا ہے یا کچھ بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ اعلان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور روزے کی جو سحری کرنی ہوتی ہے وہ روزے کے وقت کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوا، مؤذن اعلان کرتا ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے۔ ہمارے گھر والے بڑے بابے حضرات کیا کہتے ہیں، بزرگ حضرات کہتے ہیں جی نہیں، محلے کی مسجد میں اذان ہونے دیں، اذان جب تک ہوتی ہے تب تک سحری کی جا سکتی ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے نا کہ سحری کا وقت ختم ہو بھی گیا، لیٹ اٹھے ہیں حضرت صاحب اور محلے کی مسجد کے اذان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور تب تک کھا پی رہے ہیں، تو اس بندے کا اس دن کا روزہ ضائع ہو گیا۔ یعنی اصل کیا ہے؟ اصل میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو اعلان کیا جاتا ہے وہ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی کھائے گا، پیے گا، ایک لقمہ بھی کھائے گا، ایک گھونٹ بھی پیے گا، تو اس کا آج کے دن کا یا اس دن کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ روزہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے، اذان ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان فجر یہ بتانے کے لیے دی جاتی ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا سحری کے وقت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کریں، اور جو ہی سحری کا وقت ختم ہو کھانے پینے سے ہاتھ روک لیا جائے تاکہ ہمارے روزے بھی بچیں اور ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے اس مسئلوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ روزے کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں، ان کے بارے میں آج آپ نے سنا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ہمارے آج کے مہمان جناب محترم حضرت علامہ مولانا زین العابدین عطاری مدنی صاحب، آپ کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے جناب محترم حافظ محمد اویس قادری صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار رمضان، بہار رمضان، برکتوں والا مہینہ، ماہ سیام، ماہ تراوی، خوشیوں کا سامہ، افطاری کی برکتیں، سحری کی رونقیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان مبارک میں خصوصی نشریات بہار رمضان، جو آپ دیکھ سکیں گے صرف PNC 24 پر۔